بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا ورسولا لک الحمد یا اللہ خلقتنا وہدیتنا وانقذتنا من النار الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ لقد بلغت الرسالہ وأدیت الامانہ ونصحت الامہ ومحوت الظلمہ وارشدتنا إلى السنة والجماعة وبك توجهنا إلى ربنا في هذه الساعة صلى الله عليك وعلى آلك وأصحابك أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أفحكم الجاهلية يبغون ومن احسن من اللہ حکما لقوم یوقنون صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وَعَلَىٰ آلِكَ وَأَصْحَابِكَ یا حبیب اللہ خشک شاخوں کو وہ تازہ گلاب دیتے ہیں عہد پیری کو وہ پھر سے شباب دیتے ہیں پڑھ لے درود غفلت نہ کر خدا کی قسم تیرے سلام کا وہ اب بھی جواب دیتے ہیں الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وَعَلَىٰ آلِكَ وَأَصْحَابِكَ یا حبیب اللہ مولا صلی وسلم دائماً ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم منزہ عن شریک فی محاسنہ فجوہر الحسن فیہ غیر منقاسم محمد تاج رسل اللہ قاطبۃ محمد صادق الاقوال والکلم محمد ذکرہ روح لانفسنا محمد شکرہ فرد علی الامم رب صلی وسلم دائماً ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم جس چیز کی آج ضرورت ہے وہ سنی کی بیداری ہے گر جاگ گیا یہ سنی تو پھر ہر طاقت پہ بھاری ہے ہر کوئی اپنے مسلک سے وابستہ رہ کے جیتا ہے کیوں سنی اپنے مسلک کے اظہار سے اب تک عاری ہے مت ڈرنا ان بدخواہوں سے مت ڈرنا ان تنگ راہوں سے جب ساتھ ہیں طیبہ کے والی پھر آگے کیا دشواری ہے اسلام کے غلبہ کی منزل ایک روز ہمیں مل جائے گی جو بسم کرے گی باطل کو وہ اپنی ہی چنگاری ہے جس دور میں ملت کے غازی سولی پہ چڑھائے جاتے ہوں وہ طرز حکومت ملت سے مکاری ہے غداری ہے انگریز کے سب نوکر چاکر اس ملک سے بستر گول کریں اب راج اسی کا آئے گا ممتاز سے جس کی یاری ہے دل بھی حاضر جان بھی حاضر انگریز کے سب نوکر چاکر انگریز کے سب نوکر چاکر انگریز کے سب نوکر چاکر اس ملک سے بستر گول کریں اب راج اسی کا آئے گا ممتاز سے جس کی یاری ہے جب تک بھی زندہ رہنا ہے حق قول زبان سے کہنا ہے کیا ڈر ہے موت کا اے آصف جب جانا اپنی باری ہے
اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ واتم برہانہ وعظم شانہ وجل ذکرہ وعز اسمہ کی حمد و ثنا اور حضور سرور کائنات مفخر موجودات زینت بزم کائنات دستگیر جہاں غم گسار زمان سید سروران حامی بے کساں قائد المرسلین خاتم النبیین احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وبارک وسلم کے دربار گوہر بار میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد جلوہ آرائے مسند صدارت شیخ المشائخ خواجہ خواجگان تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مرکزی رہنما حضرت قبلہ خواجہ محمد حسن الحسنی باروی صاحب حافظہ اللہ تعالی سجادہ نشین آستانہ عالیہ پیر بارو شریف سٹیج پہ موجود پیران طریقت شیوخ الحدیث عمائدین ملت بارسان ممبر و محراب ارباب فکر و دانش نہایت ہی معزز و محتشم سامین حضرات رب ذوالجلال کے فضل اور توفیق سے بھکر کی سرزمین پر پنجاب اور خیبر پختونخوا کے سنگم پر آج عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ٹھاٹھے مارتا سمندر اس جگہ موجود ہے۔ میں اپنی طرف سے تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ضلع بھکر کے امیر اور تحریک صراط مستقیم ضلع بھکر کے امیر حضرت علامہ پیر محمد عبداللہ شاہ صاحب ہاشمی باروی زیدہ شرفہو کو اور ان تمام کارکنان کو علماء کرام کو جنہوں نے اس اجتماع کے لیے دن رات محنت کی ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں۔ رب ذوالجلال منتظمین کے انتظام کو اور شرکاء کی شرکت کو اپنے دربار میں قبول فرمائے۔ دفاع پاکستان کانفرنس کے موقع پر آج جتنے اہل سنت یہاں اکٹھے ہیں، اگر لوگوں کو یہ سارے چہرے نظر آ جائیں تو یقیناً بہت سی باطل قوتوں کی غلط فہمیاں دور ہو جائیں۔ میں خود اس وقت کوشش کر رہا ہوں کہ مجھے یہ دمکتے چمکتے چہرے نظر آئیں، حد نظر تک اہل سنت و جماعت کے متوالوں ناموس مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پہریداروں کا یہ اجتماع نظر آ رہا ہے۔ میڈیا کے احباب، سوشل میڈیا کے جو حضرات یہاں موجود ہیں، ان سے میں کہوں گا جو یہ جلالی میڈیا پر اور توحید ٹی وی پر اور باقی جو احباب لائیو چلا رہے ہیں کہ وہ کوشش کریں کہ پوری دنیا میں جو لوگ اس مجمع کی، اس سٹیج کی زیارت کرنا چاہتے ہیں تو کوشش کریں کہ روشنی مزید ہو، جس کے ذریعے سے دنیا کو پتہ چلے کہ اہل سنت و جماعت رب ذوالجلال کے فضل سے بیدار بھی ہو چکے ہیں اور انقلاب کے لیے تیار بھی ہو چکے ہیں۔ آج بڑے ہی اہم موضوع پر اس کانفرنس کا انعقاد کیا جا رہا ہے، دفاع پاکستان کانفرنس۔ پاکستان اور پھر اس کا دفاع۔ سب سے پہلے تو ہمیں پاکستان کی عظمت اور پاکستان کا جو مرتبہ و مقام ہے اور اس کی جو ویلیو ہے اسے سمجھنا ہوگا،
چونکہ جتنی قیمتی چیز بندے کے پاس ہو اتنا ہی اسے احساس ہوتا ہے کہ میں اس کی حفاظت کروں۔ روئے زمین پر مدینہ منورہ کی سٹیٹ کے بعد وہ لوگ بڑے خوش قسمت ہیں جو کلمے کی بنیاد پر بننے والی سلطنت پاکستان میں شب و روز بسر کر رہے ہیں۔ پاکستان اس لیے عظیم ہے کہ اس کا نظریہ عظیم ہے۔ کہیں ملک رنگ و نسل کی بنیاد پہ بنے، کہیں بولی کی بنیاد پہ بنے، کہیں جغرافیے کی بنیاد پہ بنے، کہیں پہاڑوں اور سمندروں کے جغرافیے کو پیش نظر رکھ کے ملک بنائے گئے۔ پاکستان وہ ملک ہے جو کلمہ اسلام کی بنیاد پہ معز وجود میں آیا۔ اس ملک کا معرض وجود میں آنا، اس کے پیچھے قرآن و سنت کے وہ احکام ہیں جو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنی زبان سے بیان کیے۔ اسلام مسجد یا مدرسہ کے چند مرلوں کا، چند کنالوں کا، چند ایکڑوں کا صرف دعوے دار نہیں۔ جو دین ہم نے قبول کر رکھا ہے، یہ دین کائنات کے ہر چپے کا دعوے دار ہے۔ جب ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود سے خطاب کیا، صحیح بخاری شریف میں 4 جگہ یہ حدیث موجود ہے، فرمایا وَاعْلَمُوا أَنَّ الْأَرْضَ لِلَّهِ وَلِرَسُولِهِ، جان لو کہ ساری زمین کسی ایک ملک یا ایک شہر کی نہیں، اور سارے کی ساری زمین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ جس وقت آپ نے بادشاہوں کے نام خطوط لکھے، ان کو ملک نہیں لکھا، تمام شارحین بخاری اس پر متفق ہیں کہ سرکار یہ واضح کرنا چاہتے تھے میرے آنے سے سب کے تخت الٹ گئے، اب ملک وہی بنے گا جسے مور لگا کہ میں ملک بناؤں گا۔ اسلام اس قدر سیریس ہے اپنی ان امور کے اندر کہ سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو بتا دیا کہ تم میرے غلام ہو اور جو میری وراثت ہے وہ تمہاری طرف منتقل ہو رہی ہے، ساری زمین کائنات کی تمہاری ہے، جہاں بھی کوئی قبضہ جما کے بیٹھا ہو، خواہ وہ واشنگٹن ہو، خواہ وہ تل ابیب ہو، وہ ناجائز قبضہ ہے، اصل حق اس امت کا ساری زمین پر ہے کہ رب ذوالجلال کے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم واضح کر گئے کہ زمین کا ہر چپا بیک وقت خدا کا بھی ہے، مصطفیٰ کا بھی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ نظریہ دونوں طرح ہمارا ہے۔ آج شرک کے فتوے لگانے والے جو قدم قدم پہ شرک کے فتوے لگا رہے ہیں کہ اگر یہ چیز تم کہتے ہو کہ اللہ کی ہے اور ساتھ کہتے ہو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی ہے تو شرک ہو جائے گا، تو میں کہتا ہوں سرکار نے تو پھر ہر چپے کے بارے میں فرمایا کہ ساری زمین بیک وقت میری بھی ہے، میرے رب کی بھی ہے۔ حالانکہ علماء بیٹھے ہیں ملک یا تو ہو کہ تقسیم ہو کے اتنا ایریا میرا ہے، اتنا ایریا میرے رب کا ہے، ایسی نہیں۔ فرمایا ساری زمین بیک وقت اللہ کی بھی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی ہے۔ جبکہ ایک چیز بیک وقت کسی ایک ہی کی ہو سکتی ہے تو بریلی شریف کے امام اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے مسئلہ حل کیا، فرمایا محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا، کہ ساری زمین رب ذوالجلال کی بھی ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی ہے، اور جنہیں شرک فوبیا ہے وہ کسی اور زمین پہ جا کے رہیں۔ اس زمین کو تو بیک وقت رب کی طرف بھی منسوب کیا گیا ہے
اور رب کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بھی منسوب کیا گیا ہے۔ یہ کہہ کر ہمیں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے وسیع ویژن دیا کہ چند ایکڑوں تک نہیں، چند مربعوں تک نہیں، چند صوبوں تک نہیں، پوری زمین تمہاری ہے اور پوری زمین کے وارث تم ہو۔ اس وقت کا جاہلی نظام نماز روزے سے اتنا نہیں ٹکرایا جتنا اسلام کے نظام سلطنت سے ٹکرایا ہے، اور آج کا وائٹ ہاؤس، آج کا واشنگٹن، آج امریکہ کا نیو ورلڈ آرڈر، اس کی بھی ٹکر نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور اسلام کے نظام حکومت سے ہے۔ آپ سارے جانتے ہیں کہ مکی زندگی میں ایک غزوہ بھی نہیں ہے اور مدنی زندگی میں غزوات ہی غزوات ہیں۔ آخر اس کا سبب کیا ہے؟ یہ تو واضح ہے کہ آیات جہاد مدنی زندگی میں آئی، مگر کیوں پہلے مکی زندگی میں کیوں نہیں آئی؟ یاد رکھو، اس وقت کا کافر مزاج یہ سمجھتا تھا کہ یہ مسلمان مسجد تک رہیں گے، یہ مسلمان صرف سجدے تک رہیں گے، باقی بازار ہمارا ہوگا، میدان ہمارا ہوگا، ایوان ہمارا ہوگا، راج ہمارا ہوگا، حکومت ہماری ہوگی، آرڈر ہمارا چلے گا۔ لیکن جس وقت مدینہ منورہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سٹیٹ بنائی تو ان کو پتا چلا کہ یہ صرف مسجد والے نہیں، یہ بازار والے بھی ہیں، یہ میدان والے بھی ہیں، یہ ایوان والے بھی ہیں، یہ بتاتے ہیں کہ سجدہ کیسے کرنا ہے اور بتاتے ہیں کہ سودا کیسے بیچنا ہے۔ اب آرڈر ان کا چلے گا، نظام ان کا چلے گا، لہٰذا نظام سے ٹکر لینے کے لیے بدر کی طرف کفار مکہ نکلے۔ حالانکہ جب مسلمان ابھی مکہ مکرمہ میں تھے، مثال کے طور پر جب صرف 40 نے کلمہ پڑھا تھا، اس وقت قریش کے لیے آسانی تھی کہ مسلمانوں کو ختم کرنے کے لیے جو بدر میں نکلے تھے تو 40 کو تو ختم کرنا معاذ اللہ آسان تھا، اور پھر پڑوس میں بھی تھے، دور جانا بھی نہیں پڑنا تھا۔ مکی زندگی میں ان پلیتوں کو یہ خیال کیوں نہ آیا اور مدنی زندگی میں کیوں آیا؟ پھر فنڈ بھی اکٹھا کیا، پھر اکٹھے ہو کے نکلے، پھر ان کو ضرب کاری لگی۔ تو بات صرف یہ ہے، ان کا خیال تھا نظام یہ نہیں چھیڑیں گے، یہ مسجد تک رہیں گے، نظام ہمارا ہوگا۔ لیکن جس وقت مدینہ منورہ میں اسلام نے اپنی سیاست کا اعلان کیا، سٹیٹ قائم کر لی، تو پھر ابو جہل کو پتا چلا کہ یہ تو اپنا نظام لے آئے ہیں، اب فیصلے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوں گے، نظام ان کا چلے گا۔ اب یہ فاتحانہ مکہ میں داخل ہو سکتے ہیں تو لڑنے کے لیے پھر وہ نکلے۔ تو جو سوچ اس وقت ابو جہل کی تھی، وہی سوچ آج امریکہ کی ہے، وہی سوچ آج امریکہ کی ایجنٹوں، دلالوں اور حواریوں کی ہے۔ انہیں ہمارا روزہ رکھنا پسند نہیں، نماز پسند نہیں، اذان پسند نہیں، مگر وائٹ ہاؤس میں وہ افطاری بھی کرواتے ہیں، جماعت کا اپنی طرف سے اہتمام بھی کرتے ہیں کہ مسلمان نماز باجماعت پڑھ لیں، روزہ کھولیں، مگر جب انہیں شریعت اسلامی کے احکام بتائے جاتے ہیں، نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آتی ہے، تو پھر امریکہ بھی پھر جاتا ہے۔ وہ کہتا ہے میرا نیو ورلڈ آرڈر ہے، میں پوری دنیا پہ چلاؤں گا، افغانستان کے تورا بورا کی پہاڑیوں سے لے کر لیبیا کی اس ساحل تک جہاں سے آگے زمین ختم ہو جاتی ہے۔ یہ لاکھوں مسلمانوں کے سر کیوں دھڑ سے جدا کیے گئے؟ یہ وہ اپنے نیو ورلڈ آرڈر کا ہنی مون منا رہے ہیں۔ شام جل گیا، عراق جل گیا، اب ٹرمپ نے سعودی عرب کے ذریعے سے تمام مسلم ممالک کے بادشاہوں کو اپنے ہاتھ پہ بیعت کروا کر ایک نیا سلسلہ گریٹر اسرائیل کا شروع کیا۔ وہ چاہتے ہیں معاذ اللہ کہ اس خیر الامت کی سرداری کو ختم کر کے اپنا نظام، اپنا آرڈر قائم کرے، اور پاکستان جیسا ملک جس کی بنیادوں میں 20 لاکھ شہیدوں کا خون ہے، وہ اس ملک کو اپنی کالونی بنا رہے ہیں، ایسا نظام لا رہے ہیں، اتنا ہر طرف سے پاکستان کو باؤنڈ کر رہے ہیں۔ ہم آج دفاع پاکستان
کانفرنس کے اس سٹیج سے یہ اعلان کر رہے ہیں، اے امریکہ کے گماشتوں اور امریکہ کے ہواریوں اور واشنگٹن کے کیڑے مکوڑوں، یہ مدینے والے آقا کے غلام میدان میں آ گئے ہیں جو بتانا چاہتے ہیں کہ ہم پاکستان کو امریکہ کی کالونی نہیں بننے دیں گے، یہ انشاءاللہ مدینہ منورہ کا عکس جمیل ہی رہے گا۔ نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ ہمارے اکابر نے اس کے لیے 3 صدیوں تک جہاد کیا، 3 صدیوں تک منبروں پہ تقریر یہ تھی کہ دین کو زمین چاہیے، سارے پہ عمل تب ہوتا ہے جب زمین اپنی ہو۔ 3 صدیوں پر تقریریں کرنے والے وہ ہم جیسے خطیب نہیں تھے، وہ اللہ کے ولی تھے، وہ مجدد بھی تھے، وہ مجتہد تھے۔ انہوں نے بر صغیر کے مسلمانوں کو تیار کیا کہ ہم نے دین کے لیے زمین لینی ہے، اور مدینہ منورہ کی سلطنت کے بعد روئے زمین پر جب پاکستان مارز وجود میں آیا تو عرب دنیا بھی اشش کرتی رہ گئی۔ میں چونکہ عربوں میں پڑھتا رہا ہوں، یمن، مصر، عراق، شام، الجزائر، سب عربوں کو میں نے بر صغیر کے مسلمانوں پہ رشک کرتے دیکھا۔ اور ہمارے استاد محترم امام العلماء علامہ عطا محمد بندیالوی رحمت اللہ علیہ، آپ نے اپنے سفر نامہ بغداد میں لکھا ہے، کہتے 1948 میں جب ہم بغداد شریف میں گئے پیر آف گولڈہ شریف کی قیادت میں، عرب مشائخ ہماری زیارت کرنے آئے اور ہمیں ہدیہ تبریک پیش کر رہے تھے کہ ہم عرب ہو کے آج تک دین کے لیے 10 مرلے بھی نہیں لے سکے، اور اجمیوں تم نے کمال کر دیا کہ دین کے لیے لاکھوں میل کا علاقہ تم نے حاصل کر لیا۔ یعنی اتنی بڑی شان پوری دنیا پہ پاکستان کے مسلمانوں کی اور پاکستان بنانے والوں کی سمجھی گئی کہ یہ عظیم لوگ ہیں کہ جنہوں نے دین کی خاطر، دین کی اس فلسفے پہ عمل کرتے ہوئے یہ جو اللہ کے رسول علیہ السلام نے ہجرت مدینہ سے واضح کیا تھا، بر صغیر کے مسلمان حق ادا کر دیا۔ ہجرت مدینہ منورہ کے بعد یمن ہو، مصر ہو، عراق ہو، شام ہو، جتنے بھی علاقے ہیں، ہم ان علاقوں کے تقدس کو جو قرآن و سنت میں ذکر ہے اس کو مانتے ہیں، مگر اگر دین کے لیے 2 کروڑ مسلمانوں نے گھر چھوڑے ہیں تو یہ فخر بر صغیر کے مسلمانوں کو ملا ہے۔ 4-10 بندے بھی گھر چھوڑنے کو تیار نہیں ہوتے پاکستان کی خاطر۔ 2 کروڑ لوگ، 2 کروڑ سچے مسلمان کاروبار چھوڑا ہے، ڈیرے چھوڑا ہے، گھر چھوڑا ہے، زمینیں چھوڑا ہے، ان کو شوق تھا ہم مسجد بنانے نکلے ہیں۔ اتنا تیار کر دیا تھا اولیاء نے، علماء نے ان کو اس عظیم مشن کے لیے۔ ماؤں کے سامنے ان کے بیٹے برچھیوں پہ اٹھالے جا رہے تھے، مگر وہ پھر بھی آگے بڑھ رہی تھیں، پیچھے نہیں ہٹتی تھیں۔ ان کو شوق تھا کہ ہم نے مسجد بنانی ہے۔ اللہ کا فضل، 3 صدیوں کا جہاد، 20 لاکھ جانوں کی قربانی، 2 کروڑ مسلمانوں کی ہجرت، اس کے نتیجے میں 27 رمضان اور 14 اگست کو رب ذوالجلال نے پاکستان جیسا ملک اسلامیہ نے ہند کو عطا فرما دیا۔ اس واسطے یہ پلیٹ میں رکھ کے نہیں دیا گیا، اس کی قیمت جانو۔ 20 لاکھ جانے کوئی چھوٹی چیز ہے۔ جد و جہد قائدین تحریک آزادی اور کروڑوں لوگ جو اس میں عملاً شریک ہوئے، وہ سب قربانیاں پیش نظر رکھو۔ یہ ملک رب ذوالجلال کے فضل کا، قدرت کا کرشمہ ہے، اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا ایک معجزہ ہے کہ آپ نے جو نظریہ، آفاقی نظریہ پیش کیا تھا، جب بدر کے مقام پر لوگ آمنے سامنے تھے، رنگ بھی ایک تھا، نسل بھی ایک تھی، بولی بھی ایک تھی، علاقہ بھی ایک تھا، جنگ کیوں ہو گئی کہ نظریہ ایک نہیں تھا۔ وہ 2 نیشن تھیوری جو بدر میں تھی، جو حنین میں تھی، جو کربلا کے اندر سے ہوتی ہوئی بر صغیر میں پہنچی، اس کو حضرت خواجہ غریب نواز اور حضرت داتا گنج بخش حجویری رحمت اللہ علیہ جیسے بزرگوں نے، حضرت امام فضل خیر آبادی
اور حضرت مجدد الفسانی جیسے عظیم رہنماؤں نے اور حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ جیسے اماموں نے اس انداز میں پیش کیا کہ بالآخر بر صغیر کا مسلمان اٹھ کھڑا ہوا اور اس نے ہزاروں رکاوٹوں کے باوجود پاکستان کی یہ مسجد تعمیر کر ڈالی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، پاکستان بنایا تھا، پاکستان کا مطلب کیا، دستور حکومت کیا ہوگا۔ اب دیکھیے، جب انگریز تو مخالف تھا ہی اور ہندو اور سکھ تو مخالفت کر ہی رہے تھے، لیکن افسوس تو یہ ہے کہ منبر و محراب سے بھی کچھ آوازیں پاکستان کے خلاف اٹھ رہی تھیں، اور اتنی سخت آوازیں کہ اسلام کے مقابلے میں وطنیت کے نغمے گائے جا رہے تھے، ملت ابراہیمی کے مقابلے میں اکھنڈ بھارت کی باتیں کی جا رہی تھیں، بھارت ماتا کہہ کر، بھارت کو ماں کہہ کر، پاکستان بننے کے عمل کو ماں کے ٹکڑے کرنے قرار دے کر لوگوں کو تحریک پاکستان سے پیچھے ہٹایا جا رہا تھا، یہاں تک کہ شاعر مشرق کو بھی یہ کہنا پڑا، عجم ہنوز نہ دانت رموز دی ورنہ زد دیوبند حسین احمد این چے پل اجبیز، سرود پر منبر کہ ملت از وطن است چے بے خبر از مقام محمد ربیز، بمصطفیٰ برساں خیش را کی دین ہماؤس در بہو نہ رسیدی تمام بو لہبیز۔ یہ بھی تو قرآن پڑھنے والے لوگ تھے، صرف و نحو اور منطق فلسفہ اور بدیع بیان، یہ ساری چیزیں گاندھی کے پرڑے میں ڈال رہے تھے اور گاندھی کی پالیسی کی عربی ٹرانسلیشن کر کے لوگوں کو سمجھا رہے تھے اور کہتے تھے ملت وطن سے بنتی ہے۔ تو اقبال نے کہا ملت وطن سے نہیں بنتی، ملت مدینے والے کی نسبت سے بنتی ہے۔ اب ان کا نظریہ اگر مانا جاتا تو جو ہند میں ہے اس کی ملت ایک ہے، وہ مسلمانوں کو ہندوؤں کے نیچے لگا کر کانگریس کی بولی بول رہے تھے۔ اس وقت اگر لیڈروں کے قبلے بھی سیدھے کیے ہیں تو شاہ بریلی امام احمد رضا فاضل بریلوی نے کیے ہیں۔ جب ابھی تحریک خلافت اور ترک موالات کا نام رکھ کے ہندو مسلم اتحاد کی باتیں کی جا رہی تھیں اور عملاً مسلمانوں کو ہندوؤں کا غلام بنانے کی تحریکیں جاری تھیں، تو اس وقت ہمارے امام نے کہا تھا ہم جداگانہ جد و جہد کریں گے، ہم ہندوؤں کے ساتھ مل کے انگریز کو نہیں نکالیں گے، ورنہ وہ نکلے گا تو پھر یہ ہم پہ سوار ہو جائیں گے، ہم اپنے جدا تشخص کے ساتھ انگریز کو یہاں سے نکالیں گے۔ اور آپ نے ایک تاریخ ساز جملہ بولا تھا، فر من المطر وقام تحت المیزاب، فرمایا جس وقت کوئی شخص بارش سے بچنے کے لیے دوڑ لگائے اور پرنالے کے نیچے آ کے کھڑا ہو کے سارا پانی سر پہ برداشت کرتا رہے، اس کو بے وقوف کہا جاتا ہے۔ اگر پرنالے کے نیچے کھڑا ہونا تھا تو پھر دوڑ لگانے کی ضرورت کیا تھی، پھر بارش سے بھاگنے کی ضرورت کیا تھی؟ اگر انگریزوں کو نکال کے ہندوؤں کی غلامی کرنی ہے تو پھر ان کو نکالنے کا فائدہ کیا ہوگا؟ تمہارا یہ دستور، اس کا نتیجہ یہی نکلے گا کہ تم بارش سے بھاگ آئے ہو اور پرنالے کے نیچے کھڑے ہو گئے ہو۔ فرمایا ہم اپنے تشخص سے آگے بڑھیں گے، جداگانہ جد و جہد کا رستہ امام احمد رضا بریلوی کے فتووں نے اس وقت دکھایا جب قائد اعظم محمد علی جناح 1906 میں ہندو مسلم اتحاد کے سفیر کہلاتے تھے۔ اس وقت اگر راہ مدینہ قوم کو کسی نے دکھایا ہے تو امام احمد رضا بریلوی نے دکھایا ہے۔ پھر بڑے بڑے لیڈروں کے قبلے درست ہوئے، تحریک آزادی چلی اور کائنات میں وہ کارنامہ سر انجام دیا گیا۔ صدیوں پہلے قرآن نے اس کی نشاندہی کر دی تھی۔ آج چینلوں پہ بیٹھے ہوئے لوگ کہتے ہیں نظریہ پاکستان کہاں سے آ گیا؟ ارے اور تو اور رہا، اس ملک کا سابق وزیر اعظم نواز شریف، میں نے اس وقت جب اس نے یہ تقریر کی تھی بربلا کہا تھا، جو ایک ہفتے میں تقریباً 10 لاکھ لوگوں تک میرا پیغام پہنچا، جب وہ کراچی کے اندر ہندوؤں کے اجتماع میں یہ کہہ رہا تھا کہ یہ مذہب کے نام پہ نہیں بنا اور دو قومی نظریے کا انکار کر رہا تھا۔
تو میں نے کہا تھا کہ یہ ملک مذہب کی سلطنت ہے اور نقش ہے جو دل پہ وہ تصویر پاکستان ہے، جذبہ الفت کی ایک تعبیر پاکستان ہے۔ کون اب تسخیر کر سکتا ہے ارض عشق کو، مصطفیٰ کے نام کی جاگیر پاکستان ہے۔ یہ تو سرکار کی نبوت کا فیض ہے، یہ قرآن کا فیض ہے، یہ ختم نبوت کا فیض ہے۔ ہندوؤں کو خوش کرنے کے لیے جو بھگوان اور رحمان کے فرق مٹانے کی باتیں کر رہا تھا، جو قادیانیوں کو اپنا بھائی کہہ رہا تھا، جو غازی ممتاز حسین قادری کو سولی پہ چڑھانے کے لیے امریکہ کے بوٹ چاٹ رہا تھا، اللہ نے اس کو نشان عبرت بنایا۔ اور یہ آغاز ہے، دنیا دیکھے گی کہ اللہ کی فضل سے ان کی نسلوں پر قیامت تک تھوکا جائے گا اور غازی ممتاز قادری کے قیامت تک نعرے لگائے جائیں گے۔ لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ دونوں ہاتھ بلند کر کے نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، غازی ممتاز حسین قادری۔ پاکستان کیوں قیمتی ہے کہ اس کا نظریہ قیمتی ہے۔ نظریہ اس کے لوگ تو پیار کرتے ہیں ہوم لینڈ سے، وطن سے، کہتے ہیں اس میں میری ولادت ہوئی، اس کے فلاں شہر کی فلاں گلی میں میرا بچپن گزرا، اس میں میرے ابا کی فیکٹری ہے، اس میں میرے دادا کے مربع ہیں۔ میں منبر رسول علیہ السلام پہ کہہ کر اہل حق کی بات کو واضح کر رہا ہوں، رب کعبہ کی قسم، ہمیں جو پاکستان سے پیار ہے وہ پیار سب سے پہلے اس لیے ہے کہ اس کا نظریہ وہ ہے جو تاجدار مدینہ نے عطا فرمایا ہے۔ باقی ساری محبتیں اس کے تابع ہیں۔ یہ مقدس ملک قرآن مجید برہان رشید کی آیات سے ہمیں تو اس کا نظریہ نظر آتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے ان لکم فی الانعام لعبرہ، تمہارے لیے جانوروں میں بھی عبرت ہے، بھینس، گائے، بکری، اونٹنی، اس میں بھی عبرت ہے۔ کیسے؟ نسقیکم مما فی بطونی، رب فرماتا ہے ہم تجھے پلاتے ہیں جو ان کے اس سے جو ان کے پیٹوں میں ہے، من بین فرث و دم لبنا خالصا سائغا للشاربین، ہم تجھے میٹھا دودھ پلاتے ہیں۔ کوئی شخص اگر کہے کہ میں نے لاکھ کی بھینس خریدی اور اتنے ہزار کا چارہ ڈالا تو یہ تو میرا سب کچھ اپنا ہے، اللہ فرماتا ہے نہیں، نسقیکم، ہم پلاتے ہیں، ورنہ لاکھ تو کیا کروڑ کی بھی کوئی مشین لگاؤ اور اس میں سبز چارہ ڈال کے سفید دودھ نکال کے تو دکھاؤ، ہم تجھے پلاتے ہیں۔ یہ دودھ نکلتا کہاں سے ہے؟ کبھی سوچا بھی ہے؟ اللہ فرماتا ہے من بین فرث و دم، ایک طرف گوبر اور دوسری طرف خون ہے، دونوں پلید چیزوں میں سے ہم ایک چیز نکالتے ہیں، اور کیسے لبنن خالصا، اور نہ دودھ میں خون کی رنگت آنے دیتے ہیں نہ گوبر کی بدبو آنے دیتے ہیں۔ میری قدرت تو دیکھو، روزانہ دودھ پیتے ہو، دیکھو تو صحیح اس میں قدرت کیا ہے۔ ایک طرف ہندو بنیا تھا اور دوسری طرف انگریز تھا، ہندو بھی پلید تھا، انگریز بھی پلید تھا۔ رب ذوالجلال نے 14 اگست کو دو پلیتوں میں سے ایک پاک نکال کے پاکستان دکھا دیا ہے۔ یہ تو روزانہ ہمیں نظریہ پاکستان نظر آ رہا ہے۔ نسقیکم مما فی بطونی من بین فرث و دم لبنا خالصا سائغا للشاربین، تو ہر روز دودھ پینے والا وہ جانے کہ اللہ کی قدرت ہے، اس کی قدرت کا کرشمہ ہے۔ کس انداز میں رب ذوالجلال نے اس آخری عہد کے اندر اس حقیقت کو واضح کر دیا، دو پلید چیزوں کے بیچ سے ایک پاک چیز نکلی، اور اس پاک چیز کی حفاظت کے لیے آج دفاع پاکستان کانفرنس ہم منعقد کیے بیٹھے ہیں کہ یہ معمولی نہیں، یہ مسجد ہے اور اس وقت خطرات بڑے ہیں۔ ایک ٹولہ اس کو مندر بنانا چاہتا ہے اور دوسرا اس کو مورچہ بنانا چاہتا ہے۔ مندر بنانے والے کہہ رہے ہیں یہ مذہب کی وجہ سے بنا ہی نہیں، انہوں نے اتنے پالتو چھوڑے ہیں، کروڑوں روپے چینلوں کو دیے ہیں کہ تم یہ کہو یہ مذہب کی وجہ سے نہیں بنا، مذہب کی بات ہی نہ کرو، بلکہ جب فیصلے ہوتے ہیں تو
برملا کہتے ہیں قرآن تو یہ کہتا ہے مگر ہم یہ کہتے ہیں. کیا سوچ ہے ان لوگوں کی؟ کیا کلمہ پڑھا ہے؟ رب ذوالجلال فرماتا ہے ما کان لمؤمن ولا مؤمنۃ اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم، کہ کسی مومن مرد یا عورت کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ جب اللہ اور اللہ کے رسول علیہ السلام کا حکم آ جائے اس کے مقابلے میں وہ یہ کہے آئی تھنک، میں سوچتا ہوں، آئی سے میں کہتا ہوں، یہ میری رائے ہے، یہ میرا وجدان ہے. نہیں، اگر مومن ہے تو پھر کہنا پڑے گا اللہ کے حکم کے سامنے میرا سر جھک گیا ہے، اللہ کے رسول علیہ السلام نے جو فرما دیا ہے اس کے سامنے میرا سر جھک گیا ہے. یہاں تو یہ کہا جاتا ہے کہ غازی ممتاز قادری تیرا جو فعل ہے قرآن کے تو مطابق ہے مگر ہمارا فیصلہ یہ نہیں ہے. یہ کیسے لوگ ہیں؟ جب ایمان قبول کیا اور اس ملک کی بنیاد اسلام اور ایمان ہے تو پھر اس میں وہی راج ہوگا جو رب کے قرآن نے حکام عطا فرمائے. میں نے رمضان سے پہلے ایک مقام پر نظام سلطنت کے بارے میں چند آیات پڑھی اور جب وہ تقریر چلی فیس بک پہ تو میرا اکاؤنٹ انہوں نے بند کیا، حالانکہ سب کے چل رہے. کیوں؟ کس بیس پہ؟ میں نے کہا رب کہہ رہا ہے. آج جو ہمیں کہتے ہیں کہ جب بات ہوتی ہے کہ تم نے پارلیمنٹ میں یہ قانون کیوں بنایا، قرآن یہ کہتا ہے تم یہ کہتے ہو، وہ کہتے ہیں تم قرآن گھر رکھو، تم قرآن مدرسہ میں رکھو، تم قرآن مسجد میں رکھو، یہ پارلیمنٹ ہے یہاں قرآن نہ لاؤ. کہتے ہیں تم قرآن گھر رکھو، یہ کوٹ ہے یہاں قرآن نہ لاؤ. تو میں نے کہا پھر اپنا حکم بھی سنو. ایسی قوم اس وقت بھی تھی جب قرآن اتر رہا تھا، دعویٰ کرتے تھے نماز کا، دعویٰ کرتے تھے روزے کا، مگر حکم قرآن کا، حکومت قرآن کی، فیصلہ قرآن کا، نظام قرآن کا، اس سے انہیں الرجی ہوتی تھی. تو رب نے ان کے واضح فیصلے سنا دیے. أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَن يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَن يَكْفُرُوا بِهِ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَن يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا. رب ذوالجلال نے فرمایا میرے محبوب آپ نے دیکھا ان لوگوں کو دعویٰ یہ کرتے ہیں کہ ہم قرآن پہ ایمان لائے، دعویٰ یہ کرتے ہیں ہم پہلی کتابوں پہ بھی ایمان لائے، دعویٰ نماز روزہ حج زکاة سب کا ہے، مگر میرے نبی وہ شیطان کے پجاری ہیں اور جہنم کا ایندھن ہے، انہیں شیطان گھسیٹ کے جہنم میں لے گیا ہے. پوچھا گیا ان کا جرم کیا ہے؟ قرآن پر ایمان تو یہ تو سورہ بقرہ کے آغاز میں وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ، یہی تو متقین کی شان ہے. اور یہ وہ بھی کہتے ہیں کہ ہم قرآن پہ ایمان لائے، پہلی کتابوں پہ ایمان لائے، پھر یہ جہنم میں کیوں جا رہے ہیں؟ اللہ فرماتا ہے یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت، فیصلہ طاغوت سے کرواتے ہیں، حکومت طاغوت کی مانتے ہیں. جب کیس آتا ہے تو کہتے ہم اور کسی کی نہیں، ہم طاغوت سے، امریکہ سے فیصلہ کروائیں گے. اس واسطے قرآنی نقطہ نظر سے حکم سلطنت جس کی بنیاد پہ پاکستان کو حاصل کیا گیا تھا وہ ہے وہ نظام جو ماہ مدینہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے تھے. اور قائد اعظم محمد علی جناح نے واضح طور پر کہہ دیا تھا کہ پاکستان کا دستور تو صدیوں پہلے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح کر دیا تھا. افسوس 70 سال گزر گئے، اس ملک کو آج تک وہ نظام اس میں رائج نہ ہو سکا جس کے لیے اس ملک کو حاصل کیا گیا تھا. خدا کی قسم مچھلی کے لیے اتنا پانی ضروری نہیں ہے جتنا پاکستان کے لیے نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ضروری ہے. اگر کوئی شخص یہ کہے کہ نظام دور رکھ کے پاکستان کو ہم چلا لیں تو یہ خام خیالی ہے. یہ سب کھوٹے سکے کے رخ ہیں جو باری باری حکومتیں کر رہے ہیں. یہ علاج کیا کریں گے پاکستان کا؟ یہ تو خود بیماری ہے. ان کو پتہ ہی نہیں کہ پاکستان کی بیماری کا حل کیا ہے. پاکستان کا علاج صرف اور صرف اس نظام میں ہے جو نظام ماہ مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو عطا فرمایا ہے. آج اس نظام کی خاطر
تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں دعوت دے رہی ہے۔ حضرت غازی ممتاز حسین قادری شہید رحمت اللہ علیہ اپنی آخری رات بھی اپنے بھائیوں سے، اپنے باپ سے یہ کہہ رہے تھے کہ میں ناموس مصطفیٰ علیہ السلام کے لیے جان دے رہا ہوں اور نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا میں منتظر رہوں گا۔ آج اس نظام کی خاطر ایک مرتبہ اس مسجد کو آباد کرنے کے لیے اٹھو۔ بڑوں نے تو حق ادا کر دیا، ایسے حالات میں مسجد بنائی کہ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ مسجد بنی نہ ہو تو پھر کوستے ہیں کہ بنا کیوں نہیں رہے، اور اگر بن گئی ہو اور آباد نہ ہو تو لوگ کہتے ہیں پورے علاقے والے کتنے سست ہیں، بنی ہوئی مسجد آباد نہیں کر رہے۔ تو 70 سال اس مسجد کو گزر گئے، آباد نہیں ہوئی۔ کیوں؟ آپ نے چنا ان کو جو امامت کے اہل ہی نہیں تھے، آپ نے انہیں ووٹ دیا جو کنجر خانے اور کلبوں کی تو رونق تھے، مسجد کا رستہ ہی ان کو نہیں آتا تھا۔ آپ نے ووٹ دے کر وہ منتخب کیے جن کو گلے میں امریکہ کی غلامی کا پٹا تو تھا مگر تاجدار مدینہ کی غلامی کا پٹا نہیں تھا۔ جو امریکہ کے ٹکڑوں پہ پلنے والے تھے وہ کب اس مسجد کی امامت کے اہل تھے؟ وہ پاناما والے ہوں یا سورن سنگھ کا فاتحہ پڑھنے والے ہوں یا وہ دیوی کے سامنے جھکنے والے ہوں، وہ زرداری ہو، وہ نواز شریف ہو، وہ عمران خان ہو، وہ یہود انگریز کے ایجنٹ، یہ اس مسجد کی اہل امامت کے کب ہو سکتے تھے؟ اس مسجد کا اہل وہ ہوگا جس کے دل میں مسلک اہل سنت اور گلے میں غلامی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پٹا موجود ہوگا۔ ڈھونڈو اپنا امام، منتخب کرو اپنا امام اپنی قوت سے۔ ہر کسی کا پارلیمنٹ میں نمائندہ موجود ہے، اگر نہیں تو اہل سنت کا نہیں، سکھوں کا ہے، نصارہ کا ہے، ہندوؤں کا ہے۔ ان کی باتیں کرتے ہیں، ان کے مطالبات پیش کرتے ہیں، نہیں تو ہمارا نہیں۔ کوئی کہتا ہے کیوں نہیں، فلاں تو پیر صاحب خود ہیں، فلاں ان کے بیٹے ہیں، فلاں چودھری صاحب ہر مہینے میلاد کراتے ہیں، وہ بھی تو پارلیمنٹ میں ہیں۔ میں کیسے کہوں کہ وہ تمہارے نمائندے ہیں؟ اگر تمہارے ہوتے تو ممتاز قادری کے حق میں پارلیمنٹ میں کم از کم 2 جملے تو بول جاتے۔ اگر نہیں بول سکے گونگے تو تمہارے نہیں تھے، وہ انہی کے ہیں جن کی ٹکٹوں پہ بیٹھے ہیں جا کر، وہ انہی کے ہیں۔ تمہارا وہ ہوگا جو تمہاری شناخت سے جائے گا، تمہاری پہچان سے جائے گا، تمہارے ووٹ سے، تمہارے سہارے سے اور اپنے مسلک کی قوت سے جو پارلیمنٹ میں پہنچے گا، وہ کل تمہاری نمائندگی کرتا ہوا بھی نظر آئے گا۔ اس واسطے اہل سنت و جماعت پاکستان کی اس عظیم سلطنت کی دفاع کے لیے ایک طرف تو ہمیں ان لوگوں کا سامنا ہے جو اس کو مندر بنانا چاہتے ہیں، ان سے اس کو بچانا ہے، اور دوسرے وہ ہیں جو اس کو مورچہ بنانا چاہتے ہیں۔ انہیں اس سے دلچسپی نہیں کہ اس کے شہر اجڑ رہے ہیں دھماکوں سے، انہیں اس سے دلچسپی نہیں کہ اس کی معیشت کا خسارہ ہو رہا ہے دھماکوں سے۔ وہ روزانہ لاشیں تڑپا رہے ہیں اور خود ساختہ شر کو شریعت قرار دے کر وہ اس ملک کو اپنا مورچہ بنانا چاہتے ہیں۔ ہم دفاع پاکستان کانفرنس میں یہ اعلان کرنے نکلے ہیں کہ ہم اس ملک کو مندر بھی نہیں بننے دیں گے، مورچہ بھی نہیں بننے دیں گے۔ انشاءاللہ قیامت تک نام نبی کی مسجد ہی برقرار رہے گی۔ پاکستان بنایا تھا، پاکستان بنایا تھا، پاکستان کا مطلب کیا، دستور حکومت کیا ہوگا۔ اب جس وقت 14 اگست آتا ہے تو نظریہ پاکستان کی ریلیاں وہ بھی نکال رہے ہوتے ہیں جنہیں نظریہ پاکستان کا لفظ سنتے ہی بخار چڑھ جاتا تھا۔ آپ پڑھیں چودھری حبیب احمد کی کتاب تحریک آزادی اور نیشنلسٹ علماء، اس میں ابوالکلام آزاد کا فتویٰ چھپا ہوا ہے۔ اس نے کہا مجھے لفظ پاکستان راس ہی نہیں آتا، پاکستان بننا تو دور کی بات ہے۔ وہ کہہ رہا تھا مجھے لفظ پاکستان راس نہیں آتا۔ کیوں نہیں آتا؟ اس نے کہا کہ یہ حدیث کے خلاف ہے۔ اب دیکھو، اندر بیماری کانگریس کی تھی اور قرآن و سنت کو موڑ موڑ کے کانگریس کی حمایت میں لا رہے تھے۔
پاکستان کا لفظ جو ہمارے سینوں میں ہے، ابوالکلام کا فتویٰ ہے کہ یہ لفظ غیر شرعی ہے۔ پاکستان کی جدوجہد یہ یہود کی تقلید ہے۔ اس نے باقاعدہ حدیث کا حوالہ دیا اور کہنے لگا کہ بخاری شریف میں ہے جعلت لی الارض مسجدا وطہورا، کہ اللہ کے رسول اللہ علیہ السلام نے قدم رکھا تو ساری زمین پاک ہو گئی۔ تو کہنے لگا جب ساری پاک ہے تو تم کچھ حصے کو پاک کہہ کے باقی کا انکار کر رہے ہو، تم تھوڑے سے حصے کو پاکستان قرار دے کر باقی کے پاک ہونے کا انکار کرنا چاہتے ہو، تو صرف اس کو پاکستان نہ کہو، ساری زمین ہی پاک ہے، لہذا پاکستان نام کا کوئی ملک نہیں ہونا چاہیے۔ یہ اس کی دلیل تھی۔ یہ ہمارے اکابر تھے جنہوں نے اس وقت بھی اس کی بولتی بند کی تھی کہ اس حدیث میں دو لفظ ہیں، جعلت لی الارض مسجدا وطہورا، کہ ساری زمین میرے لیے مسجد بنا دی گئی اور ساری کو پاک کر دیا گیا۔ اب اگر پاک ہونے کے بعد کچھ حصے کو پاکستان کہنا، اس پر تم پابندی لگانا چاہتے ہو، تو پھر ساری جب مسجد بن گئی ہے تو پھر کچھ حصے کو مسجد کہنا بھی چھوڑ دو۔ جب ساری مسجد ہے تو پھر تم کچھ کو کیوں مسجد کہتے ہو؟ کہ اتنی مسجد نبوی ہے، اتنی مسجد حرام ہے، اتنی مسجد اقصی ہے، اتنی مسجد غوثیہ ہے، اتنی مسجد جو ہے وہ فلاں ہے، تو مسجد ساری بن گئی تھی۔ لیکن اس کے باوجود بھی مسجد کو ہم معین کر کے بتاتے ہیں کہ اگرچہ سجدہ تو ساری زمین پہ ہو سکتا ہے، مگر ہم نے جس کو وقف کیا ہے اس کی طرف قدم اٹھائیں تو ہر قدم پہ نیکی ملتی ہے، ہر قدم پہ گناہ جھڑتا ہے، ہر قدم پہ درجہ بڑھتا ہے۔ اس کے اندر جائیں تو قیامت کے دن رب فرمائے گا کہ یہ شخص دنیا میں میرا پڑوسی بن کے زندگی بسر کرتا رہا۔ تو جس طرح ساری زمین کے مسجد بن جانے کے باوجود کچھ کو مسجد کہنا جائز ہے، ایسے ہی ساری پاک ہو گئی ہے، لیکن جس کے لیے 20 لاکھ جانیں دی گئی ہیں، اس کو رب نے پاک ہونے کا بڑا درجہ عطا فرما دیا ہے۔ اب یہاں تک دشمنی ہو رہی تھی، یہاں تک لفظ پاکستان کے خلاف فتوے دینے والے آج اس کے چچے مامے بننا چاہتے ہیں اور اس پہ قبضہ کرنا چاہتے ہیں اور اس کے وارث بننا چاہتے ہیں۔ نہیں، یہ اولیاء نے بنایا، صوفیاء نے بنایا، اہل سنت نے بنایا، اور اس کی حفاظت ہم اہل سنت و جماعت کی ذمہ ہے، اور حفاظت کے لیے بلین کام اس کے نظام کی اصلاح ہے، اور نظام وہ جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمایا، کیونکہ ہمارے آقا علیہ السلام نے اور قرآن نے دونوں طرف سے ہمیں یہ رہنمائی کی گئی۔ اللہ فرماتا ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم شکر کرو گے تو میں اور بھی دوں گا۔ وَلَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، نعمت ہو تو شکر کرو، اگر نعمت پاس رکھنی ہے تو شکر کرو۔ کیوں؟ تم شکر کرو گے تو میں اضافہ بھی کروں گا۔ اضافہ تب ہوتا ہے جب اصل چیز کسی کے پاس رہنے دی جائے۔ کوئی تمہیں لاکھ دے اور کہے میں اضافہ بھی کروں گا، اب اضافے کا مطلب ہے لاکھ تو تمہارے پاس ہی رہے گا، میں 10,000 اور دے دوں گا، اور اگر لاکھ لے لے 10,000 دے تو اسے اضافہ نہیں کہتے۔ اللہ نے فرمایا شکر کرو گے تو میں اضافہ بھی کروں گا۔ ملک دیا، نہ شکری قوم حق ادا نہ کر سکی، شکر تو تھا۔ الذین اذا مکنہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر وللہ عاقبۃ الامور، کہ گلی گلی میں نظام مصطفیٰ علیہ السلام رائج ہو جاتا، مگر یہاں 14 اگست کو شکر کیسے ادا کیا جاتا ہے؟ ڈانس سے، میوزک سے، شراب نوشی سے، کلبوں میں زنا سے، یہ شکر ادا ہو رہا ہے۔ شکر یوں ہوگا کہ درود و سلام پڑھو اس ذات پہ جن کے ہاتھ سے یہ ملک تمہیں ملا ہے، واللہ قاسم واللہ معطی وانا قاسم۔ شکر کا طریقہ سجدہ ہے، شکر کا طریقہ درود و سلام ہے۔ اب شکر کی ادائیگی کے اندر بھی اس کا دفاع کا انداز موجود ہے، اور پھر ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ واضح طور پر ارشاد فرمایا جس وقت میری ملت میں حکمران کتاب اللہ کو معطل کر ما اتلو کتاب اللہ و سنت رسولہ الا جعل اللہ بأسہم بینہم، مستدرک للحاکم اور ترغیب میں حدیث موجود ہے۔ فرمایا جب
کسی علاقے کے حکمرانوں نے قرآن کو مسجد کی الماری میں رکھ دیا اور اس کو معطل کر دیا، اس کے سے فیصلے نہیں ہو رہے، اس سے پوچھا نہیں جا رہا، جس سوسائٹی کے اندر قرآن کو معطل کر دیا جائے تو پھر وہاں خانہ جنگی شروع ہو جاتی ہے، وہاں آپس میں خون خرابہ ہوتا ہے، وہاں لڑائیاں ہوتی ہیں، وہاں جھگڑے ہوتے ہیں، وہاں خون بہتا ہے۔ اب یہ تو دہشت گردی کے خاتمے کے لحاظ سے لوگ سوچتے ہیں، مگر ان حکمرانوں نے کبھی یہ بھی سوچا کہ خون خرابے سے بچاؤ کے لیے ضروری ہے کہ ہم اس نظام کو لے آئیں جو نظام ماہ مدینہ نے عطا کیا۔ یہاں سیاچن گلیشیر پہ قبضہ ہو جائے، ادھر برما کے مسلمانوں کے گھر اجاڑ کے ان کے ٹکڑے کر کے سمندروں دریاؤں میں بہا دیے جائیں، فلسطین کی بستیاں گرا کر یہودیوں کے گھر بنائے جائیں۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما حکم امراء بغیر ما انزل اللہ الا سلط اللہ علیہم العدو، فرمایا جس وقت بھی اللہ کے قرآن کو چھوڑ کر میری امت کے حکمران فیصلے کریں گے تو رب ان پر دشمن کو مسلط کر دے گا، حتی آخذوا بعد ما فی ایدیہم، یہاں تک کہ ان کے ہاتھوں میں جو کچھ ہوگا وہ بھی دشمن چھین کے لے جائیں۔ حالانکہ ہاتھ میں جو ہو وہ تو زیادہ مضبوط ہوتا ہے کہ پاس پکڑا ہوا ہے۔ آج دفاع پاکستان کے لیے ہمیں ان امور کی طرف غور کرنا ہے۔ اللہ فرماتا فحکم الجاہلیت یبغون ومن احسن من اللہ حکما لقوم یوقنون۔ حکومت کی بات آتی ہے تو کہتے ہیں نماز اسلام سے لیں گے، روزہ اسلام سے لیں گے، حج اسلام سے لیں گے، زکوٰۃ کا طریقہ اسلام سے لیں گے، حکومت اپنی ہے ہماری، حکومت کا طریقہ امریکہ سے لیں گے، حکومت کا انداز یورپ سے لیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن و سنت میں واضح کر دیا، قرآن کا یہ فیصلہ ہے اب حکم الجاہلیت یبغون، یہ جاہلیت والا حکم چاہتے ہیں، فمن احسن من اللہ حکما لقوم یوقنون، یقین والوں کے لیے رب کی حکومت اور اس کے حکم سے بڑا حکم کس کا ہو سکتا ہے؟ اس واسطے رب ذوالجلال نے فرمایا فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما۔ محبوب مجھے تیرے رب کی قسم، جو بھی کر لیں وہ لوگ مومن نہیں ہو سکتے کب تک؟ جب تک تمہارا نظام نہ مانے۔ حتی یحکموک، اس سے پہلے سب کچھ ہے، کلمہ پڑھے پھر بھی مومن نہیں، نماز پڑھے پھر بھی مومن نہیں، روزہ رکھے پھر بھی مومن نہیں، کب تک؟ حتی یحکموک فیما شجر بینہم، جب تک اپنے کیسز اور جھگڑوں میں محبوب تمہارا حکم نہ مان لے، تمہاری حکومت نہ مان لے، اس وقت تک مومن نہیں۔ اور پھر کیسے مانے؟ صرف یہ کہ زبان سے خلاف نہ بولے۔ اللہ فرماتا ہے ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت، محبوب جو آپ نے فیصلہ کر دیا اس کے خلاف دل میں سوچیں گے پھر بھی ایمان نہیں رہے گا، زبان سے بھی کچھ نہ کہیں، دل سے مان جائیں، وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا، سر تسلیم خم کر جائیں تو پھر ان کو ایمان کی ڈگری ملے گی۔ آج یہ سمجھ لیا گیا کہ نماز روزہ ہو جائے گا تو دین پورا ہو جائے گا، نہیں، حکومت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم حتیٰ کے بعد اس تک پہنچے گا ایمان تو پھر ایمان کی ڈگری ملے گی۔ اور یہ بھی یاد رکھیں مستدرک للحاکم میں حدیث شریف ہے، کروڑوں سلام اس ذات گرامی کو جنہوں نے مستقبل کی ہر گھڑی کو دیکھ کر ہمیں روشنی عطا فرمائی۔ ختم نبوت کا مطلب ہی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے لَيَنْتَقِدَنَّ عُرَى الْإِسْلَامِ عُرْوَةً عُرْوَةً، فرمایا ایک ایک کر کے اسلام کے کڑے معاذ اللہ ٹوٹیں گے۔ کڑا وہ ہوتا ہے جس کو پکڑ کے یا جس کے ذریعے دوسری چیزیں قوت حاصل کریں، وہ چارپائی کا بھی کڑا ہوتا ہے، لوہے کا کڑا ہوتا ہے۔ سرکار نے تشبیہ دی کہ جیسے سمندر ہے، میری امت نے کڑا پکڑا ہے اور اس کے ذریعے سفر طے کر رہے ہیں، دشمن کڑے پہ حملہ کریں گے، یہ کڑا ٹوٹے یہ نیچے گرے۔ فرمایا جب ایک ٹوٹے گا تو میری امت دوسرا پکڑ لے گی، دوسرا ٹوٹے گا تو تیسرا پکڑے گی، تیسرا ٹوٹے گا تو چوتھا پکڑے گی، ایک ایک کر کے کفر کی قوتیں کڑے توڑتی جائیں گی۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا تم پہلے ہی نہ ٹوٹنے دو، پہلے پہ اکٹھے ہو جاؤ۔
پہلا کڑا کون سا ہے؟ افسوس کہ ہم نے خود ہی غیروں کے سپرد کر دیا، وہاں پہرا کیا دینا تھا؟ یہ جملہ تو ہم میں عام ہو گیا کہ حکومت یا نظام کی باتیں ہماری باسی نہیں، اور وہ سیاست جو نبیوں کا شعبہ تھا، کانت بنو اسرائیل تسوسہم الانبیاء، وہ غلط معنی میں کتنا اس لفظ کو غیروں نے استعمال کیا کہ شریفوں نے اس کا نام لینا بھی ترک کر دیا، حالانکہ نبوت کا شعبہ تھا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اولہن نقدن الحکم، سب سے پہلے میرے بعد امت کی صدیوں میں غیر مسلموں کی طرف سے حملہ، پہلا حملہ نماز پہ نہیں ہے، پہلا روزے پہ نہیں ہے، پہلا حج پہ نہیں ہے، پہلا زکوٰۃ پہ نہیں ہے، کس پہ ہے؟ فرمایا اولہن نقدن الحکم، سب سے پہلا حملہ میری امت کے نظام حکومت پہ ہوگا، وآخرہن الصلاۃ، آخری حملہ نماز پہ ہوگا۔ کیونکہ نظام بچ گیا تو نماز بچ گئی، نظام کی چھت قائم ہے تو نیچے روزے دار کی بھی حفاظت ہے، حاجی کی بھی حفاظت ہے، تہجد گزار کی بھی حفاظت ہے، اور اگر چھت نہیں ہے تو پھر ہر کسی کو بندوبست کرنا پڑے گا بارش اور دھوپ سے اور حالات سے بچنے کے لیے۔ افسوس کہ ہم، سرکار نے تو کمی نہیں چھوڑی تھی، بتا کے گئے تھے کہ پہلا حملہ ہونا ہے تمہارے حکم پہ، جب حکم نہ رہا تو پھر تم بالکل کمزور ہو جاؤ گے۔ آج عملاً امریکہ کا راج ہے، نیو ورلڈ آرڈر ہے، آج حکومت نہیں یمن میں، حکومت نہیں مصر میں، حکومت نہیں الجزائر میں، مسلم حکومت نہیں شام میں، عراق میں، ہر جگہ امریکہ مسلط ہے۔ اور امریکہ پھر کیا کر رہا؟ تم یہ سمجھتے ہم آزاد ہیں؟ پڑھو پچھلے سال 2016-26 نومبر میں امریکہ کا ایک لیٹر چھپا ہے تمہارے حکمرانوں کے نام، اس میں یہ لکھا ہے کہ تمہیں انٹرنیشنل برادری میں بیٹھنے کے لیے اپنا نصاب بدلنا ہوگا، ورنہ تم حقدار نہیں انٹرنیشنل برادری میں بیٹھنے کے۔ کیوں؟ کہ تم انتہا پسند ہو۔ کیوں انتہا پسند ہو؟ انہوں نے کہا تم اپنے بچوں کو سکول کی کتابوں میں، یہ مدارس والا تو ان کو ہضم ہی نہیں ہوتا، سکول کی کتابوں میں یہ جملہ جو پڑھاتے ہو کہ صرف اسلام ہی سچا مذہب ہے، یہ امریکہ نے کہا یہ ہے دہشت گردی کی وجہ، صرف اسلام ہی سچا مذہب ہے۔ یہ جملہ نکالو پرائمری سے پی ایچ ڈی تک، کوئی بچہ یہ نہ پڑھے۔ اب سوچنے کی بات یہ ہے، ہم آزاد ملک میں ہیں اور ہمارے ساتھ غلاموں جیسا سلوک امریکہ کرنا چاہتا ہے اپنے ایجنٹ حکمرانوں کے ذریعے سے۔ ارے صرف اسلام سچا مذہب ہے، یہ جملہ نصاب میں بعد میں آیا ہے، رب کی کتاب میں پہلے آیا ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، صرف اسلام سچا مذہب ہے۔ اب آج امریکہ کہتا ہے یہ بھی نہ بولو کہ تمہارے بچے یہ کہیں گے ہم سچے ہیں باقی جھوٹے ہیں، اور وہ کہتا ہے فریڈم آف ریلیجن، مذہبی آزادی ہے، سب کو سچا کہو، سب کو برابر کہو، سب کو ایک جیسا کہو۔ آج دفاع پاکستان کے لیے تم اگر اٹھ کے کھڑے نہ ہوئے تو امریکہ تمہارے ملک کو اپنی کالونی بنانے والا ہے، اور جب یہ تبدیلیاں ہو جائیں گی تمہارا بچہ نصاب کی کتاب پڑھ کے گھر آئے گا، ننھا منھا بچہ سبق پکائے گا، وہ کہے گا ہندو بھی سچا ہے، سکھ بھی سچا ہے، یہودی بھی سچا ہے، مسلمان بھی سچا ہے، سب ایک جیسے ہیں۔ تو تم کہو گے کفر پک رہا ہے تو، صرف اسلام سچا ہے، باقی سب جھوٹے باطل جہنمی ہیں۔ وہ کہے گا سکول میں ٹیچر نے پڑھایا یہ ہے، کتاب میں لکھا یہ ہے، کل امتحان میں لکھوں گا تو پاس ہوں گا، اب میں تو یہی پکاؤں گا۔ تم کہو گے اگر یہ کہنا ہے تو میری چارپائی کو ہاتھ نہ لگانا جب میرا جنازہ اٹھ رہا ہو، تم اس لائق نہیں۔ بچہ کہے گا بابا اس وقت تم کہاں سوئے تھے جب امریکہ حملے کر رہا تھا، اور تم دکان پر بیٹھے رہے، تم کھیت میں بیٹھے رہے، کہاں گئے تمہارے لیڈر، کہاں گئے رہبر، کیوں نہ اٹھے، کیوں نہ انہوں نے اپنی صفوں کو سیدھا کیا، کیوں نہ سینہ تان کے امریکہ کے مقابلے میں اور اس کے حواریوں کے مقابلے میں کھڑے ہو گئے۔ اس واسطے سونا جنگل راحت اندھیری، چھائی بدلی کالی ہے، سونے والوں جاگتے رہنا چوروں کی رکھوالی ہے، آنکھ سے کاجل صاف چرا لے یا وہ چور بلا کے ہیں، تیری گٹھڑی تاکی ہے اور تو نے نیند نکالی ہے۔
ادھر قرآن کی آیات کے خلاف پروپیگنڈے ہو رہے ہیں اور ادھر ہمیں پتہ ہی نہیں، ہم اور باتوں میں مصروف ہیں۔ اس واسطے دفاع پاکستان کے لیے ہمیں اس پاکستان کی وہ حکمران چاہیے جو امریکہ کے تیور نہ دیکھیں، جن کی نگاہیں گنبد خضرا پہ جمی ہوں، جو حرم کے نور کی طرف متوجہ ہوں۔ آج دیکھ لیں امریکن کمیشن فار انٹرنیشنل ریلیجیس فریڈم، اس کا آپ نیٹ پہ پڑھ سکتے ہیں، انہوں نے 2017 کا جو ہمارے لیے شیڈول دیا ہے اس میں کیا لکھا ہے۔ ہر ملک کا انہوں نے تجزیہ کیا ہے۔ پاکستان کے لحاظ سے انہوں نے کہا ہے کہ یہاں لوگوں کو ایک بیماری ہے، ہم نے 2017 میں اس کا علاج کرنا ہے۔ بیماری کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں ان میں عدم برداشت ہے، ان میں حوصلہ نہیں، ان میں قوت برداشت نہیں۔ اب صبر کی تلقین تو ہمارا قرآن بھی کرتا ہے، مگر امریکہ ہمارا کیا علاج کرنا چاہتا ہے اور اس کو کیوں فکر ہے ہمارے علاج کی؟ اگر تفصیل پڑھو گے تو پتا چلے گا۔ وہ کہتا ہے عدم برداشت یہ ہے کہ اگر وقت کا گورنر ہو توہین کرے تو سپاہی بھی صبر نہیں کرتا، اس کو پار کر دیتا ہے۔ کہتا ہے یہ ان میں عدم برداشت ہے، ان میں برداشت ہی کوئی نہیں کہ نبی کی عزت کے لیے کچھ بھی کر دیتے ہیں، ان میں برداشت کوئی نہیں۔ اور اپنی برداشت اور اپنے قانون پر اوباما جب جنرل اسمبلی میں تقریر کر رہا تھا، جب گستاخانہ فلم کے بننے پر ہم احتجاج کر رہے تھے کہ اس فلم کے بنانے والوں کو سولی پہ چڑھاؤ، اس سینیریو میں تقریر کی تھی اوباما نے 57 اسلامک کنٹریز کے بادشاہوں کے سامنے۔ اس نے کہا تھا the majority of Americans like me they are Christians yet we don't ban blasphemy against our most sacred belief۔ اس نے کہا تم ہم سے کیا چاہتے ہو کہ ہم تمہارے نبی کے گستاخ کو جیل میں ڈالیں؟ نے کہا کیسے ممکن ہے، ہمارے مقدس ترین عقیدے کے خلاف۔ ہم نصارہ ہیں اس ملک میں جو اپنے آپ کو عیسائی کہتے ہیں، مقدس ترین عقیدہ ہمارے نبی کو اگر کوئی گالی دیتا ہے تو ہمارے ہاں فریڈم آف سپیچ ہے، آزادی اظہار ہے، وہ دے لے، ہم نہیں روکیں گے۔ تو جب ہم اتنے بے غیرت ہیں کہ اپنے نبی کی گالیاں سن لیتے ہیں تو ہم تمہارے نبی کے لیے ادب کہاں سے لائیں؟ یہ اوباما کی تقریر تھی۔ افسوس اس کے سامنے بیٹھے ہوئے جانور مسلم امہ کے حکمران، ان میں ایک بھی نہیں تھا جو اس کو کہتا کہ اوباما تو کسی اور نسل کا ہے، تم سچے امتی نہیں ہو اپنے پیغمبر کے، ورنہ تم کبھی بھی برداشت نہ کر سکتے، اور ہم سب کچھ برداشت کر لیتے ہیں۔ بھوک پیاس، بجلی نہ ہو برداشت، پانی نہ ہو برداشت، گیس نہ ہو برداشت، مگر سب سے کمزور ایمان والا بھی کہے گا توہین رسالت تو کبھی برداشت نہیں کر سکتا۔ لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، نعرہ رسالت۔ اب دیکھو ہمارا علاج کرنے تلا ہوا ہے امریکہ، اور ہمیں پتہ ہی نہیں کہ وہ کتنے ڈالر کتنے چینلوں کو دے کر روزانہ ہمارا علاج کروا رہا ہے کہ ان میں برداشت پیدا کرو، یہ توہین پر ٹھنڈے رہیں، توہین پہ ممتاز قادری نہ بنے، یہ برداشت کر جائیں۔ اور تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تحریک صراط مستقیم، تنظیمات اہل سنت، مشائخ اہل سنت، مدارس اہل سنت، افراد اہل سنت، سارے یہ کام کرنے نکلے ہیں کہ اے امریکہ سب کچھ برداشت ہے مگر توہین نبی کبھی بھی برداشت نہیں ہو سکتی۔ اب اس سلسلہ کے اندر دفاع پاکستان کانفرنس، اس میں یہ سبق ذہن میں رکھو، جس ملک میں محبوب علیہ السلام کی عزت محفوظ ہے تو پھر ملک محفوظ ہے، اور عزت سرکار کی محفوظ نہ رہی تو پھر تو زمین پھٹ جانے کا خطرہ ہے۔ ناموس مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پہ پہرا دینے کے لیے ہم سب نے متحد ہونا ہے، ایک جھنڈے کے نیچے منظم ہونا ہے۔ اور یاد رکھیں ابھی تحریک رہائی کی کارروائی جاری تھی، میں نے اس وقت ایک حوالہ پیش کیا تھا حکمرانوں کے سامنے، یہ نواز شریف کرپشن تو 35 سال سے کر رہا تھا،
اب اس انداز میں کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ یوں ذلت و رسوائی کے ساتھ اس کا تختہ الٹ جائے گا. میں نے سن سکتے ہیں ریکارڈ پر تقریریں، چونکہ ممتاز قادری نے جب یہ کردار ادا کیا تھا اسی دن سے میری ساری تقریریں ہر دن کی 5 جنوری 2011، 6 جنوری 2011، 7 جنوری 2011، 8 جنوری 2011، ہر دن کے اس سلسلے کے ہمارے ساری کاروائیاں ریکارڈ میں موجود ہیں. میں نے اس وقت فتح الباری سے ایک حوالہ پیش کیا تھا. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ان کا کافر آقا تشدد کر رہا تھا. وہاں سے حضرت ورقہ بن نوفل رضی اللہ تعالیٰ عنہ گزرے. ورقہ بن نوفل بوڑھے تھے، کر کچھ سکتے نہیں تھے، لیکن آپ نے ایک دھمکی دی. قریش مکہ کو دھمکی دی. دھمکی کیا تھی؟ وہ دھمکی ہم نے نواز شریف کو بھی دی تھی، مگر قریش مکہ تو حضرت ورقہ بن نوفل کی دھمکی پر حضرت بلال کو شہید کرنے سے باز آ گیا، مگر یہ کمینہ باز نہ آیا. ورقہ بن نوفل نے قریش مکہ کو کہا واللہ لئن قتلتموہ لأتخذنہ حنانا. خدا کی قسم قریش مکہ سمجھ لو، اگر تم نے بلال کو شہید کر دیا تو بات ختم نہیں ہوگی، یہ شہید ہو کے بھی تم پہ راج کرے گا. کیسے؟ لأتخذنہ حنانا، میں اس کو حنان بناؤں گا، میں اس کو حنان بناؤں گا. ابن الاسیر جزری نے النہایہ میں اس کی پوری وضاحت لکھی کہ دھمکی کیا تھی ان کو کہ بندہ شہید ہو گیا تو میں حنان بناؤں گا. انہوں نے لکھا کہ وہ دھمکی دے رہے تھے اتمسّحُ بِهِ كَمَا يُتَمَسَّحُ بِقُبُورِ الصَّالِحِينَ فَيَكُونُ عَارًا عَلَيْكُمْ. دھمکی یہ تھی کہ بلال شہید ہو کے بھی اس کی ہیبت تم پہ طاری رہے گی. کیوں کہ بلال جہاں دفن ہوگا قبر بنے گی، میں قبر کو ہاتھ لگا کے یوں چوموں گا جیسے پہلی صدیوں کی شہیدوں کی قبروں کو چوما جاتا ہے. ورقہ بن نوفل کہہ رہے تھے فَيَكُونُ عَارًا عَلَيْكُمْ، تم شرم میں ڈوب مرو گے. لوگ کہیں گے کتنے کمینے تھے جنہوں نے وہ شہید کر دیا کہ جس کی قبر سے بھی خوشبو آتی ہے، جس کی قبر بھی برکتیں دیتی ہے، تو قبر میں جا کے بھی یہ تحریک رکے گی نہیں. ورقہ بن نوفل کے کہنے پر قریش مکہ حضرت بلال کے قتل سے باز آ گئے، مگر نواز شریف کا ٹولہ غازی ممتاز حسین قادری شہید رحمت اللہ علیہ کو سولی چڑھانے سے باز نہ آیا. اب کیا ہے، روزانہ زائرین جاتے ہیں، روزانہ کا سلسلہ ہے، روزانہ کی بات ہے. اب اس کے مشیر کہتے ہیں جب غیر ملکی پوچھتے ہیں وہ جو تم نے مجرم بنایا تھا اس کا تو مزار بنا ہوا ہے، اور وہاں تو پھول چڑھائے جا رہے ہیں، اور وہاں تو روزانہ زائرین حاضری دے رہے ہیں. تم کہتے ہو ہم نے یہ کر دیا، ہم نے وہ کر دیا. اب جب قافلے چلتے ہیں ممتاز قادری کی قبر کے لیے، جب اتنے بڑے بڑے اجتماعات میں اس کے نعرے لگتے ہیں، تو پوری دنیا میں نفرت کا ایک ریلا ان حکمرانوں کے محلوں کی طرف جاتا ہے کہ کتنے کمینے تھے جنہوں نے چند دنوں کی حکومت کے لیے اللہ کے رسول علیہ السلام کے ایک عاشق سے ٹکر لے لی، اور جو کام تاریخ میں کسی ظالم حکمران نے نہیں کیا تھا. اب وہ پوچھتا ہے میرا جرم کیا ہے؟ ہم نے اس وقت کہا تھا 14 صدیوں کی فقہ میں، 14 صدیوں کے نظام میں چھوڑ کے وہ علاقے جہاں یہود کی حکومت ہو یا نصارہ کی حکومت ہو یا سکھ اور ہندوؤں کی حکومت ہو، کسی بھی مسلم حکمران نے اپنے کسی دور میں ناموس مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیرو کو پھانسی پہ نہیں چڑھایا. کوئی اس کی مثال پوری تاریخ میں 14 صدیوں میں نہیں تھی کہ جس نے گستاخ مارا ہو اس کو سولی پہ مسلمان حکمرانوں نے چڑھایا ہو. اگر تاریخ میں پہلی مرتبہ یہ سیاہی منہ پہ ملی ہے تو نواز شریف کے ٹولے نے ملی. اب وہ اللہ کی گرفت، اللہ کی لاٹھی میں آواز نہیں. یوم یعض الظالم علی یدیہ یقول یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا. جس دن ظالم اپنے ہاتھ کاٹ رہا ہوگا کاش کہ میں رسول کے رستے پہ چل جاتا.
کاش کہ میں امریکہ کی بات نہ مانتا، کاش کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت والے راستے کو اپنا لیتا۔ ابھی تو یہ آغاز ہے، اس سے آگے کے مراحل بڑے بھیانک اور بہت زیادہ ذلتوں والے ہیں، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ خالق کائنات جل جلالہ نے ہمیں اس مرد حر کا ساتھ دینے کی توفیق عطا فرمائی اور ہمارے سامنے اس کے دشمنوں پر وبال نازل کر دیا۔ اللہ فرماتا فَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ، ظالم جو اڈیالہ جیل میں کر رہے تھے، یہ نہ سمجھو کہ رب کو پتہ نہیں یا رب غافل ہے، فرمایا وہ جانتا ہے۔ انما یؤخرہم لیوم، وہ مؤخر کرتا ہے، اگر وہ قیامت تک کا عذاب تو آگے ہے، اس کے احکام کے اندر کئی حکمتیں ہیں۔ اس بنیاد پر آج غازی ممتاز حسین قادری شہید رحمت اللہ علیہ کی وفا، ان سے حمایت، ان کی محبت اور ان کے کارواں میں چلنا، یہ بہت بڑی سعادت ہے اور یہ سعادت مندوں کا کام ہے۔ اس لیے تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو دعوت دے رہی ہے کہ آنے والے الیکشن کے اندر اپنا امام منتخب کیجئے۔ اہل سنت و جماعت کے اتحاد کے لیے ہم کئی اجلاس کر چکے ہیں اور آگے کوشش جاری ہے۔ یہ کوشش ہے کہ سنی ووٹ تقسیم نہ ہو، مگر آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ دوسری طرف کا کوئی بھی کیسا بھی اگر کھڑا ہوتا ہے تو آپ نے یہ دیکھنا ہے اس کا نظریہ کیا ہے، اس کا عقیدہ کیا ہے، اور غازی ممتاز حسین قادری کے لحاظ سے اس کا رویہ کیا تھا۔ یہ ساری چیزیں پیش نظر رکھ کے پھر امانت امین کے سپرد کرنی ہے، ورنہ قیامت کے دن اس پر بھی مواخذہ ہوگا۔ رب ذوالجلال اس پاک ملک کو سدا سلامت رکھے۔ اور میں ایک بار پھر آپ کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ آپ نے جتنا جم کر بیٹھ کر توجہ دلچسپی کے ساتھ قرآن و سنت کے احکام کو سنا، ہم نے کسی کو گالی نہیں دی، ہم نے قرآن و سنت تمہارے سامنے رکھا، اسے آگے پیش کیجئے، اسے لوگوں کے سامنے ہائی لائٹ کر کے مستقبل کی راہوں کو روشن کیجئے۔ ابھی میں یہ چاہوں گا کہ اس مشن کے لیے ہم مل کے ایک حلف اٹھائیں تاکہ ان کیمروں کے ذریعے اور ایجنسیوں کے ذریعے جیسے کچھ لوگوں تک بات پہنچ رہی ہے تو وہ حلف واشنگٹن تک بھی پہنچے، رب العرش بھی دیکھے اور ماہ مدینہ بھی کرم فرمائے۔ ایک طرف سارے علماء و مشائخ میری درخواست پر اٹھ کے سٹیج پہ کھڑے ہوں، سامنے آپ کھڑے ہوں، نعرہ یوں لگانا ہے جیسے ڈی چوک میں لگایا تھا، اور ثابت کرنا ہے کہ یہ رات کے سناٹے، یہ گرمیاں، یہ ہمارے ان جذبوں پر اثر انداز نہیں ہو سکتی، اور اب سنی جاگ چکا ہے، بیدار ہو چکا ہے، اور جو نعرہ یہاں گونج رہا ہے انشاءاللہ پارلیمنٹ میں بھی گونجے گا اور انشاءاللہ وائٹ ہاؤس میں بھی گونجے گا۔ سارے مل کے نعرے کا جواب دو، اور شیوخ سادات کرام علماء یہ لبیک لبیک یا رسول اللہ۔ مفتی صاحب قبلہ شاہ صاحب کے نزدیک آ جائیں، اور شیخ خان صاحب ماشاءاللہ قبلہ جلالی صاحب کے ساتھ بالکل ہاتھوں میں محبت کے ساتھ لبیک 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 یا رسول اللہ، 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 لبیک 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 یا رسول اللہ۔ ہمیں تو سرخرو حاضر رسول یہ سلام آج زہرا وہ قبول۔
والصلاة والسلام علی رسول کریم. تمام حضرات ایک بار الحمد شریف 3 بار کل شریف پڑھ کے ملا کریں. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسول کریم. یا الہ العالمین، اس محفل مقدس میں جو تلاوت قرآن مجید ہوئی، ثنا خوانی ہوئی، بیان قرآن ہوا، مختلف صورتیں پڑھی گئیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ جلیلہ سے تیرے دربار میں پیش کرتے ہیں، قبول فرما. اس پہ اجر و ثواب مرتب فرما. اس کا ثواب سید المرسلین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح کو نور کے لیے پیش کرتے ہیں، قبول فرما. آپ کے وسیلہ جلیلہ سے تمام انبیاء کرام علیہ السلام، خلفائے راشدین رضی اللہ تعالیٰ عنہم، اہل بیت اطہار رضوان اللہ اجمعین، ازواج مطہرات رضی اللہ تعالیٰ عنہم، اہل بیت اطہار، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم، تابعین تبع تابعین، ائمہ طریقت، ائمہ شریعت، جمیع المسلمین والمسلمات کے ارواح کے لیے پیش کرتے ہیں، قبول فرما. بالخصوص غازی ممتاز حسین قادری شہید رحمۃ اللہ علیہ کی روح کے لیے پیش کرتے ہیں، قبول فرما. ہمارے جتنے مشائخ دنیا سے تشریف لے گئے سب کے ارواح کے لیے پیش کرتے ہیں، قبول فرما. حاضرین کے جتنے بھی رشتہ دار مرد و زن دنیا سے فوت ہو چکے ان کے ارواح کے لیے پیش کرتے ہیں، قبول فرما. اپنی والدہ محترمہ مرحومہ کی روح کے لیے پیش کرتا ہوں، قبول فرما. یا اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما. یا الہ العالمین، جتنے دوستوں نے اس پروگرام کے لیے محنت کی سب کو اجر عظیم عطا فرما. جتنے بھی مشائخ کرام علماء اہل سنت رونق افروز ہوئے، یا اللہ ان کا سایہ تعدیر سلامت فرما، ان کو صحت و عافیت کے ساتھ لمبی زندگی عطا فرما، ان کی صلاحیتوں میں برکتیں عطا فرما. پاکستان کو استحکام عطا فرما، عالم اسلام کو اتحاد و اتفاق عطا فرما. مسلمان دنیا میں جہاں کی مجبور و مظلوم ہیں ان کو جبر و ظلم سے نجات عطا فرما. ہم سب کو بار بار حج و عمرہ کی سعادت عطا فرما. میرے مولا برما، کشمیر، فلسطین، عراق، شام کے مسلمانوں کی مدد فرما. یا اللہ پاکستان کو نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا گہوارہ بنا. یا الہ العالمین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم مرتبہ کے طفیل قیامت کے دن ہم سب کو لواء الحمد کے نیچے جگہ عطا فرما. یا الہ العالمین، جن کے والدین زندہ ان کے والدین کو صحت و عافیت کے ساتھ لمبی زندگی عطا فرما، اور جن کے والدین کا وصال ہو چکا ہے ان کے والدین کو فردوس میں بلند مقام عطا فرما. یا اللہ میرے والد محترم کو شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما. یا الہ العالمین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم مرتبہ کے طفیل اہل سنت و جماعت کو اتحاد عطا فرما. یا الہ العالمین، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم مرتبہ کے طفیل اسلام کا بول بالا فرما. یا الہ العالمین، دنیا بھر کے مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما. وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ خیر خلقہ سیدنا مولانا محمد و آلہ وصحبہ اجمعین.